نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سعید احمد اسد کا چھٹا کلپ سننے کا موقع ملا، جس میں موصوف نے حسب عادت میری کسی بات کا جواب دینے کی جرت نہیں کی، اور انشاءاللہ یہ جرت ہوگی بھی نہیں۔ اپنی بے بسی پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک روایت بھی پڑھی کہ بات مختصر ہونی چاہیے، بامعنی ہونی چاہیے۔ تو سعید اسد صاحب جوامع الکلم کا یہ معنی آپ کو کس استاد نے پڑھایا کہ مد مقابل کی کسی بات کا جواب نہ دو اور ہر کلم میں اپنی باتوں کی تردید کرتے جاؤ اور یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے جاؤ؟ کیا جوامع الکلم کا یہی معنی ہے؟ تو بہرحال آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ تنقیحات کا اور نہ کسی اور بات کا۔ یہ انشاءاللہ سامعین فیصلہ کریں گے۔ اس کلم میں آپ نے نئے چند ارشادات فرمائے، ان کے بارے میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہاں عنوان دو ہیں۔ ایک عنوان ہے علم الغیب کا، ایک عنوان ہے اطلاع علی الغیب کا، اور میں نے 5 آیتیں علم الغیب کی نفی کی پڑھی، جس میں خاص طور پہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم الغیب کی صراحتاً نفی تھی، اور یہ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ علم الغیب کا اثبات، اس پر اگر کوئی آیت ہے پڑھیں، نہیں تو صاف اقرار کرے۔ 5 کلپوں میں تو سعید اسد صاحب اردا گرد کے چکر لگاتے رہے، نہ آیت پڑھی نہ اقرار کیا، لیکن الحمدللہ اس کلم میں سعید اسد صاحب نے ڈرتے ڈرتے یہ اقرار کر ہی لیا کہ جس طرح آخر الانبیاء کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے، اسی طرح علم الغیب کا اثبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اور میں یہی چاہتا تھا کہ ایک عنوان مکمل ہو تاکہ دوسرے عنوان پر گفتگو ہو، تو یہ عنوان یہاں ختم ہو گیا کہ علم الغیب کی نفی قرآن میں موجود ہے، لیکن اس بات پر ایک آیت بھی موجود نہیں۔ اب حضرت جی آپ کا اقرار ہو گیا اور ہمارا یہ عنوان مکمل ہوا، اب اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ساتھ مرزائیوں کی وکالت میں ایک شوشہ بھی چھوڑا کہ اگر مرزائی یہ مطالبہ کریں کہ آخر الانبیاء کا لفظ قرآن کریم سے دکھائیں، تو بزرگوں پہلے تو یہ سمجھو کہ مرزائیوں کے مسئلہ اور آپ کے مسئلہ میں فرق ہے۔ آپ کیوں تلبیس کرتی ہیں؟ جہاں مسئلہ علم الغیب ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً نفی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب لو کنت اعلم الغیب، صاف نفی موجود ہے۔ اور علم الغیب کے لفظ کے ساتھ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود نہیں، جبکہ اگر آپ میں ہمت ہے، مرزائیوں کا وکیل بننا ہے،
تو جس طرح میں نے نفی کی آیت دکھائی، آپ بھی وہ آیت پڑھیں جس میں آخر الانبیاء کی نفی کی گئی ہو۔ تو وہاں تو آخر الانبیاء کی نفی موجود نہیں، تو خواہ خلط مبحث کر کے اور تلبیس کر کے اپنی ان پڑھ عوام سے داد حاصل کرنا یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ بچوں والی باتیں کرتی ہیں، تو محترم کبھی بچوں والی باتیں بھی بڑا کام کرتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بدر میں 2 بچوں نے آپ جیسے سن رسیدہ بزرگ امام المشرکین ابو جہل کو واصل جہنم کیا، اور الحمدللہ آج میری ان بچوں والی باتوں نے اسی فرقہ کے امام المناظرین کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ آخر الانبیاء کا لفظ قرآن کریم میں موجود نہیں، اسی طرح علم الغیب کا لفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں موجود نہیں۔ میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، آپ نے اقرار کر لیا، آپ کا شکریہ۔ اب یہ عنوان علم الغیب کا ختم ہو گیا، اور اس میں اللہ کے فضل سے آل حق کو واضح فتح مبین اللہ نے عطا کر دی کہ آپ نے گھر بیٹھے تسلیم کر لیا کہ علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حق کی کرامت، اور اس کو کہتے ہیں جا الحق کو وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مولوی صاحب اب اس بات پہ پکے رہنا، اللہ آپ کو اس بات پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اب دوسرا عنوان ہے اطلاع علی الغیب انباء الغیب کا۔ آپ کے مفتی احمد یار سے میں پیش کر چکا ہوں کہ علم عطائی کو علم غیب نہیں کہتے۔ اگر آپ اس پہ اور حوالے بھی کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی منشا کے مطابق میں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ خلط مبحث نہ کیجیے، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک زبردست ضابطہ بیان کیا کہ الفاظ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ صرف مجبوری کا ضابطہ ہے، جیسے آپ پھنس گئے اور اس ضابطے کو استعمال کیا، یا یہ ضابطہ عام ہے؟ اگر یہ حالت اضطراری کا ضابطہ ہے تو پھر تو آپ اس کی وضاحت کر دیں، اور اگر یہ ضابطہ عام ہے تو آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے۔ سید اسد صاحب پوری بریلویت کی عمارت آپ نے گرا دی۔ بریلویت کا دار و مداری لفظوں کے چکر پہ ہے۔ آپ دیکھیں جتنی عباراتیں آپ ان لفظوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دیگر مسائل ہیں، آپ کا پورا مذہبی لفظوں کا طواف کر رہا ہے اور لفظوں کی لڑائی کرتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ اشاعت التوحید کے ایک طالب علم کے سامنے آپ مجبور ہو گئے اور اپنے پورے ضابطے کو ذبح کر دیا، اور ایک نیا ضابطہ یہ وضع کیا کہ الفاظ کے پیچھے پڑنا یہ نادانوں کا کام ہے، سمجھدار آدمیوں کا کام نہیں۔ تو سید اسد صاحب یہ مسئلہ آپ بریلویوں کو بھی سمجھائیں کہ جن کا سارا دار و مداری الفاظ پہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور اصطلاح بھی ماشاءاللہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں، لا مناقشۃ فی الاصطلاح، اور آپ نے کہا کہ جھگڑا اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کو جن چیزوں کا پتہ ہے ان کو انباء الغیب کہیں گے، اطلاع علی الغیب کہیں گے، یا کچھ اور کہیں گے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے مفتی احمد یار وغیرہ نے کہہ دیا ہے کہ جو علم عطائی ہے وہ علم غیب نہیں، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی ان کو قرآن کریم نے اطلاع سے تعبیر کیا۔ ما کان اللہ لیطلعکم، اطلاع سے تعبیر کیا۔
ذالک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب، انباء سے تعبیر کیا۔ اس لیے جب لا مناقشہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ سے امید ہے کہ آپ اپنی اصطلاح پہ قائم رہیں گے اور اب خلط مبس نہیں کریں گے۔ اب علم الغیب کا عنوان ختم ہو گیا، اب بات ہو رہی ہے اطلاع علی الغیب کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زہر کا پیالہ پی لیں گے اور اپنا عقیدہ بیان نہیں کریں گے، تو حضرت جی عقیدہ تو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ علم الغیب اور اطلاع علی الغیب کے دو عنوان ہیں، باقی آپ نے عقیدے کا مطالبہ کب کیا ہے؟ اب سنو، میرا عقیدہ سن لو کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالی کی خاص صفت ہے، جس میں مخلوق کی کوئی ہستی بھی شریک نہیں۔ امور غیبیہ پر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو حسب مراتب اطلاع دی، اور سب سے زیادہ امور غیبیہ پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اطلاع دی ہے، جس کی تعبیر بعض ما کان بعض ما یکون سے ہو سکتی ہے۔ اور آپ کا عقیدہ جمیع ما کان جمیع ما یکون کا علم محیط، جیسے آپ کے اعلی حضرت نے لکھا انباء المصطفیٰ صفحہ 3 اور 4 میں صاف لکھا کہ جملہ ما کان جملہ ما یکون کا تفصیلی علم اور علم محیط، ذرہ ذرہ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ یہ عقیدہ صریح نصوص کے خلاف ہے اور خالصتاً کفری عقیدہ ہے۔ اس لیے اب خلط مبس نہ کرنا، میں نے اپنا عقیدہ بتایا اطلاع علی الغیب کے بارے میں کہ بعض ما یکون بعض ما کان کے امور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اطلاع دی ہے، اور قرآنی اصطلاح میں اس کو انباء الغیب بھی کہتے ہیں، اطلاع علی الغیب بھی کہتے ہیں۔ اور جمیع ما کان جمیع ما یکون کا عقیدہ یہ خالصتاً نصوص سے معارض عقیدہ ہے اور خالصتاً کفری عقیدہ ہے۔ آپ جرأت کریں اور یہ جو عقیدہ ہے بریلویوں کا، اعلی حضرت کا، اس پہ آئیں، اس پہ مناظرہ کریں۔ آپ نے عجیب شگوفے چھوڑے، آپ کہتے ہیں عقیدہ تو یہ ہے۔ آپ نے 5ویں کلم میں بات کی تھی کہ ہر چیز ہم جاننے کے قائل نہیں، یہ 4 دفعہ آپ نے بات کی، اور اب اس کلم میں آ کر آپ نے یو ٹرن لیا اور آپ نے کہا کہ کلی کا انکار کس نے کیا، اور آپ نے کہا میرا ایمان ہے ما کان ما یکون۔ یہاں پر بھی آپ نے لفظ چھوڑ دیا، آپ کے اعلی حضرت نے جملہ ما کان جملہ ما یکون کا علم محیط، جمیع ما کان جمیع ما یکون کا علم تفصیلی، یہ لکھا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، آپ کی انباء المصطفیٰ۔ اس میں اعلی حضرت نے صاحب یہ بات کلیئر کٹ لکھی ہے۔ تو سید اسد صاحب، آپ میں ہمت کیوں نہیں ہوتی، جرأت کیوں نہیں ہوتی اصل اپنے ایمان پہ بحث کرنے کی؟ آپ کہتے ہیں عقیدہ تو ہمارا یہ ہے، ایمان ہمارا یہ ہے، لیکن ہم اس پر مناظرہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت جی مناظرے سے کیوں بھاگتے ہو؟ پھر آپ نے چیلنج کس بات کا قبول کیا؟ آپ دعویٰ اور کرتے ہیں، عقیدہ اور بتاتے ہیں، اور جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، اس پہ آپ مناظرہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ پہلے مفتی احمد یار عمر اچھروی کے عقیدے سے آپ بھاگے اعلی حضرت کی طرف، اور 6 کلم میں آپ نے پھر وہی پرانا رونا رویا کہ ہمارا ایمان تو یہ ہے ما کان ما یکون والا، لیکن ہم اس پہ مناظرہ نہیں کریں گے۔ تو یہ مناظرہ سے فرار نہیں تو فرار کے سینگ ہوتی ہیں
کہ جو آپ کا ایمان ہے، آپ میں جرت نہیں، آپ میں ہمت نہیں اس پر مناظرہ کرنے کی، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ صاف قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے، فہم صحابہ کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے بار بار ایک شاہ شہید کی عبارت پیش کی اپنے ان پڑھ حواریوں کو اشتعال دلانے کے لیے، اور آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاہ شہید اطلاع علی الغیب کے منکر ہیں۔ یہ میرے پاس ہے تقویۃ الایمان، اور اس کا صفحہ 29 ہے۔ اس میں شاہ شہید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں شاہ شہید کی جو عبارت سنیں، فرماتے ہیں کہ رب تعالی غیب بتا دینا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، کسی کی خواہش پر نہیں۔ اس سے پہلے بھی لمبی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کو اور مقرب ترین فرشتے کو بھی غیب کے معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا کہ جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب معلوم کر لیں اور جب چاہیں نہ کریں، بلکہ اللہ پاک اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی جس قدر بات بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ یہ شاہ شہید کی عبارت ہے۔ آپ سید اسد صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں جی وہ تو اطلاع علی الغیب کی منکر ہیں؟ اور یہ صفحہ 30 ہے، اس میں بھی انہوں نے صاحب یہ کہا ہے کہ وہی کبھی غلط نہیں ہوتی اور وہ ان کے قابو میں نہیں، اللہ پاک اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ یہ صفحہ 30 ہے۔ آپ نے حضرت امام ربانی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کی عبارت سے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا، کبھی مطلع پڑھا کبھی مطلع پڑھا، اور آپ نے ساری زندگی مطلع پڑھا۔ تو جب میں نے آپ کی گرفت کی کہ مطلع پڑھنے کی صورت میں اعتراض نہیں بنتا، تو آپ نے فوراً پیترا بدلا، اب 2 کلپوں میں مطلع چھوڑ کر مطلع پڑھنا شروع کر دیا۔ سید اسد صاحب اسی کا نام دیانت ہے کہ مطلع پڑھنے کی صورت میں اعتراض نہیں بن رہا تھا، مطلع پڑھنے کی صورت میں خواہ اعتراض بنانے کے لیے آپ نے یہ عبارت ہی بدل دی۔ کچھ خوف خدا بھی ہوتا ہے، کچھ دیانت بھی ہوتی ہے۔ یہ ہے آپ لوگوں کی دیانتداری۔ یہ حضرت گنگوئی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ انبیاء غیب پر مطلع نہیں ہیں کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے غیب معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ان کو غیب کے امور پر اطلاع دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی رشیدیہ ہے، اس میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالی کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، خود حق تعالی فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالی ہی کے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں کہ کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، سوائے اس کے۔ پس اس بات علم غیب غیر حق تعالی کو شرک صریح ہے، مگر ہاں جو بات کہ حق تعالی اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف کے بتا دے بے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ صفحہ 175 ہے، اور اس قسم کی 5-6 عبارتیں اور بھی موجود ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ سری جھوٹ بولا ہے ہمارے متعلق کہ یہ ذرے کا غیب نہیں مانتے، یہ اطلاع علی الغیب نہیں مانتے، یہ انباء الغیب نہیں مانتے۔ تو سید اسد صاحب یہ واضح جھوٹ ہے اور سری الزام اور واضح بہتان ہے، اس لیے خدا کا خوف کیجئے اور اس طرح کے الزامات لگانے سے توبہ کیجئے۔ تو اب لیجئے، عنوان ہے اطلاع علی الغیب کا۔ اس میں جو ما بہ النزاع وہ ہے جمیع ما کان جمیع ما یکون۔
ہمارے نزدیک یہ عقیدہ نصوص سے قطعیہ سریہ کے خلاف ہے، اور اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے، انابت ہو، تو ایک آیت سن لیجئے۔ آپ کے جو اس عقیدے کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، یہ میرے پاس سورۃ الاعراف ہے، اور آیت نمبر 187، اس میں ترجمہ بھی میں آپ کے غلام رسول سعیدی کا پڑھ رہا ہوں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ سعید اسد صاحب، صرف میرے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں۔ اس آیت میں انشاءاللہ میں آگے وضاحت کروں گا 7 وجوہ سے اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا ہے کہ علم قیامت مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں ہوا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کسی اور کو۔ اور آپ جانتے ہیں جمیع ما کان ما یکون یہ موجبہ کلیہ ہے، اور موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے۔ تو آپ جب جمیع ما کان کے توڑنے کے لیے یہ ایک آیت علم قیامت کے بارے میں یہ ہے، اور 15 آیتیں اور بھی موجود ہیں جن کا مطلب واضح ہے کہ قیامت کی تاریخ اور مخصوص گھڑی یہ کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب میں دیکھوں گا آپ کو کہ آپ جب یہ تعبیل کریں گے جی ذاتی کی نفی ہے کہ عطائی کی نہیں، اب جرت کر کے تعبیل کر کے دیکھو۔ آپ کا جمیع ما کان ما یکون اور آپ کے اعلی حضرت کا یہ عقیدہ پاش ہو چکا ہے اور ٹوٹ چکا ہے، اہل علم فیصلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو اعلی حضرت کے ایمان پہ بھی بڑا دکھ ہوا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعلی حضرت کے ایمان ثابت کرنے کا، ایمان پہ گفتگو کرنے کا بڑا شوق ہے۔ حضرت اس لیے شوق ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بریلویت کا تشخص اعلی حضرت سے قائم ہے، تو جب بریلویت کا تشخص اعلی حضرت سے قائم ہے تو پہلے بحثی ایمان اعلی حضرت پہ ہونی چاہیے۔ اگر اعلی حضرت کافر ثابت ہوئے بریلویت ختم، اور اعلی حضرت اگر مسلمان ثابت ہو گئے تو اس کے بعد دوسرے مسائل پہ بحث وہ کی جائے گی، اصول بھی یہی ہے۔ لیکن اللہ جانے، ایک طرف آپ کہتی ہیں میں اعلی حضرت کا روحانی فرزند ہوں اور فلاں ہوں، اور دوسری طرف آپ زہر کا پیالہ نہیں، آپ زہر کا ڈرم پی لیں گے۔ اور اگلی بات میں نہیں کرتا، چونکہ آپ کے بال سفید ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ زہر کا ڈرم پی لیں گے اور اعلی حضرت کے ایمان پہ کبھی بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں نمبر آئے گا، آپ تو ابھی سے مناظرہ سے بھاگ چکے ہیں کہ آپ کو میں نے کہا تھا شرائط کے لیے وقت دے، آپ نے دیا وقت؟ آج تک آپ نے تاریخ نہیں دی۔ آپ چھٹے کلم میں کہتے ہیں شرائط کلپوں کی صورت میں طے ہوں گی۔ پھر مناظرہ کے لیے میں نے آپ کو آپ کا نمبر مانگا، ابھی تک آپ نے نمبر نہیں دیا۔ پھر میں نے آپ کے پنڈی اسلام آباد کے کسی نمائندے کا نمبر مانگا کہ آپ نمبر دے تاکہ غیر جانبدار جگہ پہ، محفوظ مقام پہ یہ مناظرہ صحیح طریقے پہ ہو جائے۔ آپ نے بجائے نمبر دینے کے آگے شروع کر دیا جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں۔ سعید اسد صاحب، کوئی بات خدا لگتی بھی کرنی چاہیے۔ میں نے اپنا اعتماد آپ کو نہیں دلایا، میں نے آپ کے نمائندے کا نمبر مانگا ہے جو آپ کا معتمد ہے، اس کا آپ نمبر دیجئے، اور تاکہ پنڈی اسلام آباد کے مقام پر محفوظ جگہ پہ مناظرہ ہو۔ یہ عجیب بات ہے، کہتے آپ کا اعتماد نہیں۔ باقی رہا، اگر آپ کو کسی طرح اعتماد آ سکتا ہے، آپ کوئی گارنٹی لینا چاہتی ہیں، امن کی ضمانت لینا چاہتی ہیں، یا اسٹام لینا چاہتی ہیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو اپنا معتمد آدمی راول پنڈی اسلام آباد کا، اس کا رابطہ نمبر دیجئے تاکہ میرے نمائندے اس سے بات کر کے
ایک غیر جانبدار جگہ مناظرے کی مقرر کریں۔ باقی سعید اسد صاحب، آپ بار بار کہہ رہے ہیں جناب میں اپنے گھر میں بیٹھ کے مناظرہ کروں گا، تو محترم گھر میں بیٹھ کے کلپ نہیں جیتے جاتے، اور گھر کی تو بلی بھی شہر بنتی ہے، اور گھر میں مناظرے کی دعوت دینا اور گھر میں مناظرے کرنا اور گھر میں بیٹھ کے بڑکے مارنا، اس سے میدان فتح نہیں ہوتے۔ آپ جرت کیجئے، بھاگنا نہیں، جیسے توت میں بھاگ گئے، اور بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ ساری دنیا یہ کلپ سن رہی ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے آدمی کا نمبر دیجئے جو آپ کا معتمد دے، تاکہ ہم مل بیٹھ کے ایک جگہ طے کریں، اور اگر آپ شفقت فرمائیں تو میں اب بھی آپ کے جامعہ امینیہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے۔ مناظرہ باہمی مشورہ سے ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں اب بھاگنا نہیں، تو بھاگ تو آپ خود رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں عقیدہ میرا اور ہے، اس پہ مناظرہ نہیں کروں گا، کبھی دعویٰ اپنی طرف سے ایک کرتے ہیں، کہتے ہیں مناظرہ اس پہ ہوگا جو مابین نزاع ہی نہیں۔ میں نے ابھی عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، تو کیسی سٹھائے ہوئے لوگوں والی باتیں کرتے ہیں اور سن رسیدہ لوگوں والی باتیں کرتے ہیں۔ ہمت کریں، جرت کریں، آپ تو امام المناظرین ہیں، اور فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور شوشہ بھی چھوڑا۔ میں حیران ہوں کہ آپ اپنی عوام کے سامنے کس درجے کی تلبیس کرتی ہیں۔ آپ نے کہا جناب ایمان اعلی حضرت پہ بحث کرے گا نا، تو میں یہ بھی سوال ہوگا کہ فلاں نے فاتحہ کیوں پڑھی، یہ بھی سوال ہوگا کہ بہاولپور عدالت میں کیا کہا گیا، یہ بھی سوال ہوگا کہ فلاں نے کافر نہیں کہا۔ تو محترم یہ سوال تو تب ہوں کہ اعلی حضرت کو میں کافر کہوں، اور میں نے جو آپ کے سامنے 7 مثالیں پیش کی، اس میں اعلی حضرت کو بریلوی مفتیوں نے کافر کہا، اعلی حضرت نے اپنے آپ کو کافر کہا، اور اعلی حضرت کو مولوی سعید اسد نے کافر کہا۔ اب یہ عجیب آپ کا اعتراض کہ اعلی حضرت کو کافر اشرف سیالوی کہے، عمر اشرفی کہے، مفتی احمد یار گجراتی کہے، مولوی سعید اسد امام المناظرین کہے، اور یہ سارے حضرات احمد رضا کو کافر کہے، احمد رضا اپنے آپ کو کافر کہے، اور بہاولپور کی عدالت اور فاتحہ خوانی سے ایمان ثابت ہوگا یا اعتراض فاتحہ پڑھنے والوں پر ہوگا؟ ابھی تو بات 7 مثالیں میں نے دی ہے کہ اعلی حضرت کو بریلوی علماء کافر کہتی ہیں۔ عام میں جرات ہے تو میری کسی ایک مثال کو غلط ثابت کر، اس لیے آپ مر جائیں گے اعلی حضرت کے ایمان پہ نہیں آئیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جو مسئلہ جمیع ما کان ما یکون کا ہے، اس کا انجام بھی عنقریب دنیا دیکھے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر توت کی بات کی، تو حضرت جی میں نے آپ کو کہا تھا 3 طلاقیں آپ نے اٹھا لی ہے، کلپ کیا ہے، وہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر آپ نے ایک بہت بڑی زیادتی کی اور صحیح بریلوی تہذیب کا مظاہرہ کیا۔ میں صرف آپ کے سفید بالوں کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اس زبان سے بھی بہت کچھ نکل سکتا ہے۔ آپ نے امام المناظرین، سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یونس صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق انتہائی بدترین جملہ کہا کہ وہ نہیں آئے، ان کو پیچس لگ گئے۔ سعید اسد صاحب کچھ اپنے سفید بالوں کا بھی لحاظ کیجئے، ورنہ میرے منہ میں بھی زبان ہے اور میری بات تو ہے بھی سچی۔ میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو وہاں پیچس لگ گئے تھے کہ سٹیج چھوڑ کے بھاگ گیا، آپ کو اپنی امینیہ جامعہ امینیہ میں پیچس لگے ہوئے ہیں کہ آپ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، اندر کے باتھ روم کی وجہ سے آپ باہر آنے میں تکلیف سمجھتے ہیں اور بار بار جامعہ امینیہ کا ورد کرتے ہیں۔ آپ کو ایسی بات مناسب نہیں۔ آپ مجھے گالیاں دے لیں، جو مرضی آپ مجھے گالیاں دیں، انشاءاللہ آپ جو مجھے گالیاں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن میرے اساتذہ اور میرے شیوخ کے متعلق اگر اب آپ نے کوئی گندی زبان استعمال کی
تو پھر آپ کے سفید والوں کا میں لحاظ نہیں کروں گا، پھر آپ وہ سنیں گے کہ آپ کے تصور میں بھی یہ چیز نہیں. اس لیے میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ ایسی باتوں سے ماحول جیسے سنجیدہ چل رہا ہے، اس کو بدبودار نہ کریں، اس کو سنجیدہ ہی رہنے دیں. آخر میں پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پنڈی اسلام آباد کے آدمی کا نمبر جلدی دے دیں تاکہ ہم مقام مناظرہ طے کر لیں، اور آپ کو اگر فیس کی ضرورت ہو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے. آپ کو گارنٹی اسٹامپ امن بحفاظت کی ضرورت ہو وہ بھی آپ کو دیں گے. اور اگر پھر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ اپنے کسی نمائندہ کا پر اعتماد کر کے آ جائیں، اور تاکہ یہ مناظرہ ہو تو اب بھاگنا نہیں مناظرے سے. آپ کی یہ پرانی عادت ہے، گھر بیٹھ کر فتح کے جشن مناتے ہیں اور میدان میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو یہ نہیں کرنے دیا جائے گا. امید ہے آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور ان کا جواب دیں گے. باقی آپ کی کوئی ایسی بات نہیں قابل جواب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب